پچھلے کئی سالوں سے پاکستان مخالف قوتیں صوبہ سندھ خاص طور پر کراچی میں دہشت گردی کی کارروائیوں میں کافی ملوث رہے ہیں. ہماری سیکیورٹی فورسز اور سندھ پولیس نے ہمیشہ ان کے ناپاک ارادوں کو عوام کی مدد سے شکست فاش دی. رینجرز کیمپ پر حملہ کرنے والوں کو افغانستان سے ہدایت مل رہی تھی. 3 دہشت گرد افغان تھے، 1 باجوڑ میں رہائش پذیر تھا. وزیر داخلہ سندھ ضیاء الحسن لنجار کی پریس کانفرنس. کہا ملک مخالف قوتیں امن کو نقصان پہنچانے کے در پہ ہیں. سیکیورٹی فورسز دشمن کی ہر سازش کو ناکام بنا رہی ہیں. ایس ایس پی عرفان بہادر نے بتایا خودکش بمبار کا تعلق افغانستان کے صوبے سے تھا. حملے کے ماسٹر مائنڈ قاری بشیر کو پاکستان سے افغانستان بلا کر ٹاسک دیا گیا. رینجرز نے انٹیلیجنس کارروائی کے دوران قاری بشیر کو گرفتار کر لیا ہے. دہشت گرد عثمان نے اعتراف کیا افغانستان میں مختلف کیمپس میں عسکری تربیت دی گئی. امریکی فوج کے ایران پر تیسرے روز بھی فضائی حملے، کئی شہر دھماکوں سے لرز اٹھے. سینٹ کام کا کہنا ہے وہ شہر چابہار، جاسک کنارک، ابو موسیٰ اور بندر عباس میں ایرانی فوجی تنصیبات کو نشانہ بنایا. کارروائیاں 5 گھنٹے تک جاری رہیں جن میں مختلف اہداف کو کامیابی سے نشانہ بنایا گیا. صدر ٹرمپ نے کانگریس کو خط لکھ کر آگاہ کر دیا. کہا ایران میں کارروائیوں کا مقصد امریکی شہریوں اور امریکہ کے ملکی اور غیر ملکی مفادات کا تحفظ کرنا ہے. امریکی حملوں کے جواب میں ایران کا آپریشن نصر 2، اردن اور بحرین میں امریکی اڈوں پر حملے. پاسداران انقلاب نے اردن میں ایئر بیس کو بیلسٹک میزائلوں سے نشانہ بنایا. دعویٰ کیا امریکہ کے زیر استعمال بیس ایران پر حملوں کے لیے استعمال ہو رہی تھی. بحرین میں تعینات امریکی 5th فلیٹ پر بھی میزائلوں اور ڈرون سے حملہ کیا گیا. ایندھن کے ذخائر کو آگ لگ گئی. اردن کا ایران کے 4 میزائل تباہ کرنے کا دعویٰ. امریکہ نے ایک بار پھر آپ نے ہرمز کی ناکہ بندی کا اعلان کر دیا. صدر ٹرمپ کا کہنا ہے امریکہ اب آپ نے ہرمز کا محافظ بنے گا. امریکی صدر ٹرمپ کہتے ہیں ایران کی ناکہ بندی بمباری سے زیادہ مفید ہے. آپ نے ہرمز میں صرف ایرانی جہازوں اور ان کے گاہکوں کو روکیں گے. دیگر ملکوں کو آزادانہ نقل و حرکت کی اجازت ہوگی. تمام کارگو پر امریکہ 20% فیس لے گا. امریکی سینٹ کام کے مطابق ایرانی بندرگاہوں اور ساحلی علاقوں کی ناکہ بندی آج رات 1 بجے شروع ہوگی. ایران ہمیشہ سے آبِ ہرمز کا اصل محافظ رہا ہے اور رہے گا. ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی کہتے ہیں امریکی صدر بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. جو بھی آبِ ہرمز سے تجارتی جہاز کو محفوظ راستہ فراہم کرے اسے معاوضہ ملنا چاہیے. 20% زیادہ ہے. ایران منصفانہ رویہ اختیار کرے گا، کم معاوضہ لے گا. ایران کا امریکہ کو آبِ ہرمز میں مداخلت سے روکنے کا اعلان. ترجمان خاتم الانبیاء ہیڈ کوارٹرز کرنل ابراہیم ذوالفقاری کا کہنا ہے امریکہ کو کسی صورت دخل اندازی کی اجازت نہیں دیں گے. امریکی مداخلت کو ایران کے خلاف جنگ تصور کیا جائے گا جس کی مکمل ذمہ داری امریکہ پر عائد ہوگی. آپ نے ہرمز کی جنوبی گزرگاہ میں 2 آئل ٹینکرز پر ایرانی کروز میزائلوں کا حملہ. اماراتی وزارت دفاع کے مطابق آئل ٹینکرز مماسبہ اور باہیہ کو 2 ایرانی کروز میزائلوں سے نشانہ بنایا گیا. ٹینکر مماسبہ پر حملے میں بھارتی نیاد عملے کا 1 رکن ہلاک. حملے میں عملے کے 8 افراد زخمی ہوئے. اماراتی وزارت دفاع کی قومی ٹینکرز پر حملے کی شدید مذمت. کہا یہ حملہ بین الاقوامی قانون کی سنگین اور کھلی خلاف ورزی ہے. ریاست اس کشیدگی کا جواب دینے کا مکمل حق محفوظ رکھتی ہے. یمن کے حوثی باغیوں کا سعودی عرب میں ابہا ایئرپورٹ پر بیلسٹک میزائلوں اور ڈرون سے حملہ. سعودی عرب کا کہنا ہے ایران کی حمایت یافتہ حوثی ملیشیا کے حملے کو ناکام بنا دیا. جنوبی علاقے کی طرف داغے گئے بیلسٹک میزائلوں کو روک دیا. عرب اتحاد کے ترجمان میجر جنرل ترکی المالک کا کہنا ہے سعودی فضائی دفاعی نظام جنوبی علاقے کی جانب داغے گئے بیلسٹک میزائلوں کے خطرے سے نمٹے گا. خلیج تعاون کونسل کی سعودی عرب پر حوثیوں کے حملے کی شدید مذمت. بین الاقوامی برادری سے سخت کارروائی کا مطالبہ. جی سی سی کے سیکرٹری جنرل نے بیان میں کہا حوثی ملیشیا کا یہ دہشت گردانہ حملہ بین الاقوامی قوانین کی کھلی خلاف ورزی ہے. سعودی عرب کا امن اور سلامتی جی سی سی کے تمام رکن ممالک کے مشترکہ امن کا حصہ ہے.
پاکستان کی بھی حوثیوں کے سعودی عرب پر بیلسٹک میزائل حملوں کی شدید مذمت۔ سلامتی کونسل کے اجلاس سے خطاب میں نائب مستقل مندوب عثمان جدون کا کہنا تھا، سعودی عرب کی سلامتی خود مختاری کی مکمل حمایت کا اعادہ کرتے ہیں، تمام فریق مذاکرات، سفارتکاری اور تحمل کا راستہ اختیار کریں۔ متحدہ عرب امارات میں امریکی سفارت خانے نے 15 جولائی تک سروسز منسوخ کر دیں۔ پاسپورٹ اور دیگر ہنگامی کونسل خدمات ای میل کے ذریعے فراہم کی جائیں گی۔ امریکی سفارت خانے نے کہا مقررہ تاریخوں میں اپائنٹمنٹ رکھنے والے افراد سفارت خانہ نہ آئیں، درخواست گزاروں سے خود رابطہ کیا جائے گا۔ فیصلہ علاقائی سیکیورٹی صورتحال کے باعث کیا گیا۔ برطانوی حکومت نے پاسداران انقلاب کو دہشت گرد تنظیم قرار دے دیا۔ اسلامی موومنٹ آف کمپینینز آف دی رائٹ اور روس کی GRU والنٹیئر کور کو بھی دہشت گرد قرار دیا۔ 3 گروپوں کی معاونت یا سہولت کاری پر 14 سال تک قید کی سزا دی جا سکے گی۔ پارلیمان سے منظوری کے بعد نئے قانون اور پابندیوں کا نفاذ ہوگا۔ برطانوی وزیر داخلہ شبانہ محمود کا کہنا ہے پاسداران انقلاب کو برطانیہ کی قومی سلامتی کے لیے خطرہ قرار دیا گیا۔ پاسداران انقلاب سمیت تمام غیر ریاستی گروہوں کے خلاف کریک ڈاؤن کیا جائے گا۔ بین الاقوامی مارکیٹوں میں خام تیل کی قیمتوں میں اضافہ۔ برنٹ خام تیل 1.55% اضافے کے ساتھ $84.61 فی بیرل پر پہنچ گیا۔ ویسٹ ٹیکسز 1.77% اضافے سے $79.52 فی بیرل پر آ گیا۔ وزیر پیٹرولیم علی پرویز ملک نے کہا ابنۂ ہرمز کی دوبارہ بندش سے عالمی توانائی منڈیوں میں غیر یقینی صورتحال پیدا ہوئی۔ پاکستان میں پیٹرول کی قیمت بنگلہ دیش، سری لنکا اور ترکی سے کم ہے۔ پاکستان سٹاک مارکیٹ میں مندی، 100 انڈیکس 1,77,000 کی سطح سے بھی نیچے آ گیا۔ 3383 پوائنٹس کمی کے ساتھ انڈیکس 1,76,543 پوائنٹس پر ٹریڈ کر رہا ہے۔ انڈیکس میں 3795 پوائنٹس تک کمی دیکھی گئی۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے مولانا فضل الرحمان کے بیان کو شہداء کی قربانی کی توہین قرار دے دیا۔ ایکس پر لکھا فوجی جوانوں کی وطن کے لیے قربانی کو ان کی تنخواہ سے جوڑنا غیر منصفانہ اور شہداء کے خاندانوں کے دل آزاری ہے۔ کوئی شخص محض تنخواہ کے لیے اپنی قیمتی جان کی قربانی نہیں دیتا۔ جان کی قربانی کے پیچھے نظریے، عقیدے، فرض اور وطن سے گہری وابستگی ہوتی ہے۔ آپ حالات و واقعات سے اختلاف کر سکتے ہیں لیکن نظریے، محبت اور قربانی کی توہین نہیں کر سکتے۔ شہداء اور غازیوں کی قربانیوں کو معمولی قرار دینا افسوسناک ہے۔ مسلح افواج کی قربانیوں کا احترام ہر پاکستانی کی قومی اور اخلاقی ذمہ داری ہے۔ سندھ کے سینئر وزیر شرجیل میمن کہتے ہیں شہداء کے اہل خانہ کی قربانیوں کو نظر انداز کرنا اور غیر ذمہ دارانہ تبصرے ناقابل قبول ہے۔ سیاسی اختلافات کو وطن کے دفاع سے وابستہ اداروں کے احترام سے الگ رکھنا چاہیے۔ ایسی باتوں سے گریز کرنا چاہیے جو شہداء کے لواحقین کے جذبات کو ٹھیس پہنچائیں۔ ڈاکٹر آکاش کے قتل میں ملوث 2 ملزمان کو حیدرآباد پولیس نے گرفتار کر لیا۔ پولیس کے مطابق گرفتار ملزمان اسلم بابا گروپ کے لیے کام کرتے ہیں۔ ملزمان ماضی میں بھی جیل کاٹ چکے ہیں۔ گروپ میں ایک لڑکی بھی شامل ہے۔ کراچی 3 تلوار میں بینک کے سامنے ڈکیتی کے دوران ڈاکٹر آکاش کو قتل کیا گیا تھا۔ مقتول کے چچا ہیم چند کا کہنا ہے ایسے سڑکوں پر قابل لوگوں کو مارا جائے گا تو کون یہاں رہنا پسند کرے گا؟ ہمارا تعلق کاروباری خاندان سے ہے، ملک کے نامور صنعتکار ہیں۔ بینک کے باہر سر عام فائرنگ کر کے معصوم بھتیجے کو قتل کیا گیا۔ جناح اسپتال میں ڈیوٹی کرنے والے ڈاکٹر آکاش کی عمر 28 سال تھی اور غیر شادی شدہ تھے۔ نئی آٹو پالیسی پر IMF اور ٹیرف پالیسی بورڈ سے مذاکرات کامیاب نہ ہو سکے۔ آٹو پالیسی مزید 1 سال جاری رکھی جانے کا امکان۔
ذرائع وزارت خزانہ کا کہنا ہے گزشتہ آٹو پالیسی کو مزید 1 سال جاری رکھنے پر اتفاق کیا گیا. نئی آٹو پالیسی کے نظرثانی مسودے پر IMF سے دوبارہ مذاکرات ہوں گے. سندھ طاس معاہدے کی خلاف ورزی سے پاکستان کی عوام کے آبی تحفظ کو سنگین خطرہ ہے. معاہدے کی خلاف ورزی پر بھارتی عزائم بین الاقوامی اصولوں کے منافی ہیں. وفاقی وزیر احسن اقبال کا اقوام متحدہ کے ہیڈ کوارٹرز میں اعلیٰ سطح سیاسی فورم سے خطاب. کہا پاکستان موسمیاتی تبدیلی اور تباہ کن سیلاب سے سب سے زیادہ متاثر ملک ہے. عالمی برادری بین الاقوامی مالیاتی نظام کو موجودہ عالمی حقائق سے ہم آہنگ بنائے. لاکھوں مسلمانوں کا نام ووٹر فہرستوں سے نکالنے پر اقوام متحدہ نے بھارتی حکومت سے وضاحت طلب کر لی. اقوام متحدہ کے 3 خصوصی نمائندوں نے بھارت کو باضابطہ خط لکھ دیا. اقوام متحدہ نے بھارت سے مذہب اور نسلی بنیاد پر حذف ووٹرز کا تفصیلی ڈیٹا مانگ لیا. 12 ریاستوں اور مرکز کے زیر اہتمام علاقوں میں 5 کروڑ 20 لاکھ مسلمانوں کے نام نکالے گئے. مسلم اور بنگالی برادری سے تعلق رکھنے والے افراد کو خصوصاً ٹارگٹ کر کے فہرستوں سے نکالا گیا. اقوام متحدہ کا مسلمانوں کے خلاف نسل پرستانہ رویے پر تشویش کا اظہار.